چیف سیکرٹری اے جے کے داؤد بڑیچ، حبیب تاجک صاحب آئی جی پی، شاہ غلام قادر خان صاحب پی ایم ایل این، کرنل وقار نور سینئر منسٹر اے جے کے، اور میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں بہنوں اور اے جے کے گورنمنٹ آفیسرز اور متعلقہ افسران، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسے موقع کے اوپر جب قدرتی آفت سے آزاد جموں کشمیر کے 8 ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے، اور اس کے ساتھ درجنوں افراد ہمارے بھائی اور بہن وہ زخمی ہوئے۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور اس کی رضا پر ہم سر جھکانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں کہ مرحومین کے لیے ہم یہ سب صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ میں آج یہاں پر آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ پوری قوم کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے اظہار تعزیت کرنے آیا ہوں، اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور یہ آپ کو یقین دلانے آیا ہوں کہ گو کہ جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ کے پیارے بچڑ گئے، وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن آپ کے ساتھ حکومت وقت آزاد جموں کشمیر کی چودھری انور الحق صاحب اور وفاقی حکومت، آپ کے ساتھ ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ اس مصیبت وقت کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اے جے کے جو پرائم منسٹر ہیں، بڑے ماشاءاللہ بڑے انرجیٹک پرائم منسٹر ہیں، مجھے انہوں نے بریف کیا آپ کو جو انہوں نے امداد ابھی تک مہیا کی ہے، تو ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ ہم جب تک آپ اپنے گھروں میں دوبارہ بحال نہیں ہو جاتے، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جو آج جو اموات ہوئی ہیں ان کے ہم نے چیکس تقسیم کر دیے وفاق کی طرف سے 20 لاکھ روپے فی کس، لیکن یہ اس کا ذکر کرنا بھی معیوب ہے بھی اور کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ زندگی میں یعنی انسان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں، انمول ہوتا ہے، لیکن چونکہ دنیا میں رہنا ہے، گزر اوقات کرنا ہے، آپ نے یقیناً عمر بھر آپ اپنے پیاروں کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن ان کے بچوں نے جو یتیم ہو گئے ان کو آپ نے پالنا ہے، پڑھانا ہے، قابل بنانا ہے، تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح کھڑی ہو اور بغیر کسی تاخیر کے وہ آپ کی جو بھی معاونت ہو سکتی ہے وہ کر سکے۔ لہٰذا اس کے علاوہ جو آپ کی جو میں نے عرض کی کہ 20 لاکھ روپیہ جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، جو زخمی ہیں ان کے لیے ہم نے 5 لاکھ روپیہ فکس کیا ہے۔ اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس کو کم چوٹ لگی ہے، کس کو زیادہ چوٹ لگی ہے، وہ بالکل برابری کے حساب سے 5 لاکھ روپیہ
وہ آپ کی خدمت میں حاضر کیا جائے گا۔ جو مکانات ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں ان کو وفاق کی طرف سے 7 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا، اور جو جزوی مکانات تباہ ہوئے ہیں ان کو 3.5 لاکھ روپیہ معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ ایک منصفانہ نظام کے تحت اس کی باقاعدہ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب پوری اپنا ہر چیز ٹیلی کر رہے ہیں، اور اس کی ساری اپنا جو بھی موقع کے اوپر صورتحال ہے اس کو ان کا جو افسران ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ ہماری طرف سے وفاق کی طرف سے NDMA جنرل انعام یہاں پر موجود ہیں، تو یہ مل کر یہ ہماری جب یہ مکمل ہو جائے گی تاکہ انصاف کی بنیاد پر کسی کا حق مارا نہ جائے اور کسی کو کسی بھی بنیاد پر جو وسائل ہیں جو کہ ان کو حق نہیں تھا ان کو دے دیے جائیں۔ تو اس میں جناب وزیر اعظم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اپنا NDMA کے ساتھ مل کر یہ ہم ساری سروے مکمل ہو جائے، تو اس میں AJK نے جو اس میں حصہ ڈالنا ہے بہت آپ کی مہربانی ہوگی۔ وفاق کی طرف سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 7 لاکھ روپیہ مکمل گھر کا اور 3.5 لاکھ روپیہ جو جزوی گھر تباہ ہوا ہے، اور 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں۔ آج تاریخ ہے 8 مارچ انشاءاللہ، تو رمضان شریف کی آمد ہے، تو 13 مارچ کو انشاءاللہ یہ تمام رقوم گھروں کے نقصانات کی جزوی ہو یا مکمل ہو، یہ سروے کے بعد یہ آپ کی خدمت میں آپ کے گھروں میں ان کو پہنچوا دیا جائے گا۔ اسی طرح جو زخمیوں کی امداد ہے جو باقی رہ گئے ہیں ان کی بھی امداد آپ کے گھروں میں یہ 13 مارچ کو، پرائم منسٹر صاحب یہ ذرا اس کو نوٹ کر دیجیے گا، جان صاحب یہ، تو 13 مارچ کو یہ انشاءاللہ یہ آپ کے گھروں میں یہ امداد پہنچ جائے گی۔ مجھے پرائم منسٹر صاحب نے ایک بڑا جائز ایک مطالبہ کیا ہے کہ چونکہ یہ سارا پہاڑی سلسلہ ہے پاکستان کا ایک جزو لا ينفک ہے، آزاد جموں کشمیر خوبصورت ترین علاقہ ہے، لیکن برفیں پڑتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، تو ان کے جو ایشو اور بڑا جائز ایشو ہے کہ جہاں پر بہت ایکسٹریم ایمرجنسی ہے، وہاں پر کوئی طریقہ نہیں ہے، پہاڑی سلسلہ ہے، راستہ نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو کس طرح وہاں سے ایویکویٹ کیا جائے گا جو وہاں پر مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ بڑی جائز بات انہوں نے مجھ سے کی۔ بھارت جو ماضی میں ہوا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ NDMA کو ہم آپ کو یہ ہیلی کاپٹر آپ کے پاس ایمبیڈ کریں گے، تو جو ہی خدا نخواستہ اس کی ضرورت ہوگی تو آپ فوراً ان کو مہیا کریں گے۔ تو یہ اس کا میں آج اعلان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کی بہت جلد آپ جن صاحب اس کو پروکیورمنٹ کر لیں، اور وہ ہیلی کاپٹر ان علاقوں کے لیے خاص طور پر جہاں پر اچانک کوئی تودہ گرا یا کوئی اور ٹورنچل رینز ہوئیں تو ان کو کون جا کے وہاں سے ایویکویٹ کرے گا؟ وہ تو پہلے انتظار کریں گے کہ بھائی وہاں پر تو اس دوران بیچارہ جو بچ سکتا ہے وہ نہ بچے، جس کو امداد پہنچ سکتی ہے نہ پہنچ سکے۔ تو میری گزارش ہے کہ اس کو فل فور ہیلی کاپٹر آپ اپنے لے کے آئیں اپنے سسٹم میں، اور جو ہی ریکوزیشن ملے بلکہ ایڈوانس وارننگ ہو تو ہیلی کاپٹر جہاں پر بھی وزیر اعظم کہیں، آپ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بات بھی کر رہا ہوں، یہ سسٹم جو ہے اس کو آپ فل فور اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ جموں کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور یہی حضرت قائد اعظم نے فرمایا تھا، اور پاکستان کے عوام ہمارے یہاں پر بھائی بہن
مشکل کی اس گھڑی میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے، اور میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جو میں نے جو یہاں پر اعلانات کیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تکمیل وہ جو تاریخیں ان کے اوپر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، تاکہ آپ پھر اپنے گھروں کی تعمیر کر سکیں اور گھروں میں دوبارہ آباد ہوں۔ میری وزیر اعظم صاحب سے ابھی گفتگو ہوئی، جو ترقیاتی جو کام ہیں یہاں پر اے جے کے اور دوسرے، وہ انشاءاللہ اس کی میں علیحدہ میٹنگ کروں گا، لیکن میں صرف اے جے کے حوالے سے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں، بچے اور بچیاں۔ ان کی اگر اسکولوں کی تعمیر کے لیے انتظار کرنا پڑے گا تو جتنی رقم درکار ہے اور جتنا وقت درکار ہے، وہ بچے بیچارے اپنی جو تعلیم کے حصول کی جو ان کی جو موقع ہے وہ کھو بیٹھیں گے۔ تو اس کی جو میک شفٹ ارینجمنٹ یعنی اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے، وہ میں انشاءاللہ وہاں پر اسلام آباد میں اپنے باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ میں بات کروں گا۔ لیکن جو فی الفور جو ایک ذہن میں آتا ہے، مساجد میں ان بچوں اور بچیوں کو حکومت وقت وہ ان کی تعلیم کے لیے وہاں پر انتظام کرے اور وہاں پر یہ بچے اور بچیاں پڑھیں لکھیں۔ اس سے مساجد جو ہیں وہ جو پہلے ہی اللہ کے گھر ہیں وہاں پر برکت پڑے گی اور یہ بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جو بڑے چیلنجز ہیں، کل میں نے اسلام آباد میں اپنی تقریر میں نے بتایا، ابھی مجھے بتا رہے تھے جو روڈ نیٹ ورک ہے، جو کچھ فیسیلٹیز مکمل ہو گئی ہیں، اور اس کے بغیر یقیناً اگر مواصلاتی نظام ہمارا پاکستان کا اے جے کے کا صوبوں کا گلگت بلتستان کا وہ اگر روبسٹ نہیں ہوگا، وہ اگر ایک ایفیشنٹ نہیں ہوگا، تو کس طرح اپنا آپ کی کمیونیکیشن، آپ کی ٹریڈ، آپ کے دوسرے جو ضروریات وہ پوری ہوں گی۔ اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹیکسوں سے آمدن ہے اور پورے ہمارے جو اس وقت اس سال کا جو تخمینہ ہے 2023-24 کا، وہ 12 کھرب روپے ہے۔ آپ کو بہت دکھ بھی ہوگا اور بہت افسوس بھی ہوگا کہ جو ٹیکس دیتے ہیں یہ، اور اسی شمار میں جو لوگ ٹیکس ان کو دینا چاہیے وہ رقم اس سے کہیں زیادہ ہے، اور جو کہ خزانے میں نہیں آتی، اور وہ ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج ہے جو کہ پاکستان کی معاشی جڑوں کو 76 سال سے کاٹ رہا ہے۔ اگر وسائل نہیں ہوں گے، اسکول کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے، ہسپتال کہاں سے بنائیں گے؟ وسائل نہیں ہوں گے تو یہ قدرتی آفات کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ وسائل نہیں ہوں گی تو اپنے نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو ہم جدید تعلیمی جو ان کو ہتھیار ان کے ہاتھ میں کہاں سے دیں گے؟ کس طرح ان کو آئی ٹی ایکسپرٹ بنائیں گے؟ کس طرح ان کو جاب کریٹر بنائیں گے؟ یہ وہ چیلنجز ہیں جو آج پوری قوم کو جس کا سامنا ہے۔ اور اگر ہم نے اب دیکھیے کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ بالکل میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں کہ تنخواہیں جو وفاق کی ہیں وہ بھی ادھار سے ہم ان کو پے کرتے ہیں۔ وفاق کی جو چائے کا کپ بھی کسی منسٹری میں کو پیتا ہے وہ بھی ادھار کا ہے۔ تو یہ 76 سالہ ادھار کی زندگی یہ کب تک چلے گی؟ اٹ کی ناٹ سسٹین، اٹس ایدر اور۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور بڑے بڑے فیصلے کریں۔ وہ کڑوے فیصلے ان کے لیے ہوں گے
جو اشرافیہ ہے، مگر اس کا فائدہ کن کو ہوگا؟ جو عام آدمی ہے، جو کروڑوں لوگ اس ملک میں بستے ہیں، جن کو روزگار چاہیے، ان کے بچوں کو تعلیم چاہیے، ان کو بچوں کو علاج چاہیے، ان کو بچوں کو سیکیورٹی چاہیے، جابس چاہیے، وہ چھوٹے کاروباری لوگ بنیں، ان کی بچیاں ڈاکٹرز بنیں، ان کی بچیاں انجینئرز بنیں، وہ اور آئی ٹی کے ایکسپرٹس بنیں، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر وہ رزق حلال کمائیں، پاکستان کا نام بلند کریں۔ یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ عصر حاضر کی تاریخ کو دیکھ لیں، ماضی بعید کی تاریخ کو دیکھ لیں، وہ قومیں جو کسی وجہ سے تباہ ہو گئیں وہی زندہ ہوئیں، وہی دوبارہ انہوں نے اپنی طاقت حاصل کی کہ انہوں نے اپنی شکست کو مسلسل محنت اور محنت میں بدل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے۔ زراعت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی زرخیز زمین دی ہے، یہ جو آپ کا آزاد جموں کشمیر ہے، معدنیات ہیں، کیا خوبصورت علاقے ہیں، کیا کچھ آپ یہاں نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دنیا کے ممالک دیکھیں جہاں پر رمل ہے، رمل یعنی ریت، اس کو انہوں نے ایک بنا دیا، خوشحالی کا ایک مینار بنا دیا۔ آپ گلف سٹیٹس دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے وہ رمل تھی، آپ دیکھیں کہ وہاں پر ترقی کی دوڑ میں کتنے آگے نکل چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ویژن ہے، یہ کمٹمنٹ ہے، اور یہ فیصلہ کہ ہم نے دن رات محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے، ایمانداری سے قوم کو ہم نے یکسو کرنا ہے، ہم نے نفرتوں کے بجائے محبتوں کے پھول وہ نچھاور کرنے ہیں، ہم نے ذاتیات سے اوپر ہو کر اپنی پسند ناپسند کو دفن کر کے پاکستان کے عظیم تر مفاد کی خاطر ہم اکٹھے ہوں۔ تو یقین کریں کہ نہ صرف 76 سال کا جو ہمارا سفر جو نقصان ہوا اس کو انشاءاللہ پورا کر لیں گے، بلکہ آئندہ آنے والے ماہ و سالوں میں پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ پیغام ہے، ایک پرماننٹ پیغام ہے، اور اس کے اوپر صرف اور صرف عمل سے دنیا بدلے گی، نہ یہ نوری ہے اور نہ یہ ناری ہے۔ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل چیلنجز کا ہم مقابلہ کریں گے۔ پچھلے پیر سے جب سے میں نے اپنا اوتھ لیا ہے، میں نے ہر روز جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس کا ہم نے ہر روز اس کا جائزہ لیا، مختلف جو ادارے ہیں، مختلف جو میدان ہیں۔ کل بھی میں نے کہا، آج پھر بتاتا ہوں آپ کو، صرف پی آئی اے کا جو نقصان ہے وہ 825 ارب روپے ہے۔ ہر سال جو سرکاری ادارے مل کر جو نقصانات کرتے ہیں وہ کئی سو ارب روپے ہیں۔ ہر سال بجلی کی چوری وہ 500-600 ارب روپے ہے۔ وہ عام آدمی تو نہیں کرتا، وہ تو بیچارہ پتہ نہیں کس مشکل سے بل دیتا ہے، اور اس کی بددعائیں آسمان کو پہنچتی ہیں کہ یہ نظام کہ امیر آدمی تو جو مرضی کرے اور بجلی کے بل بجلی بن کر ہم پر گرے۔ یہ ہے وہ نظام جو کہ قائد اعظم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان عظیم شہیدوں نے جنہوں نے پاکستان کی خاطر خون کے دریا عبور کیے، کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ان کی روحیں یقیناً تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم نے ان قربانیوں کا احترام کرنا ہے اور پاکستان کو قرضوں کی اس زندگی سے نکالنا ہے، تو دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، مشکل ضرور ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا، مشکلات سے نکالے گا۔ تو جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، آپ آئیے ذرا دعا ہوں گے ان کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی پیرنٹ کی کسی